ایک دفعہ نا ہارون رشید کے پاس ایک شخص آیا تھا. اس نے کہا بادشاہ میں آپ کو کچھ کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام پاؤں گا. ہوتے ہیں نا لوگ مختلف، یہ میجک شو ہوتے تھے سکولز کے اندر، تو وہ آتے تھے کہتے تھے ہم یہ دکھائیں گے اور پھر انعام پائیں گے. وہ کچھ دکھاتے تھے، پھر 10 روپے 5 روپے لوگ ان کو دیا کرتے تھے. تو وہ شخص ہارون رشید کے پاس آیا تو اس کے پاس سوئی تھی باریک کپڑے سینے. تو سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، کچی دیوار تھی. اس شخص نے وہ سوئی دیوار پہ ماری اور جب دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس کے سوراخ میں لگی. میری طرف دیکھ لیے گا. اور پھر تیسری سوئی پھینکی تو وہ دوسری سوئی کے سوراخ میں لگی، وہ جو دھاگا ڈالنے کو سوراخ ہوتا ہے. 12 سوئیاں اس نے یوں ماری، ایک دوسرے کے سوراخ میں لگتی رہی. لوگ بڑے اس کے نشانے سے خوش ہوئے. لوگوں نے واہ واہ بھی کیا، اور کسی نے 10 روپے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے، کسی نے 1000 روپیہ اس کو انعام دیا. اس کا خیال تھا کہ ہارون رشید مجھے زیادہ انعام دے گا کہ بادشاہ ہے. اس کی نظر ہارون رشید پہ تھی تو ہارون رشید خاموشی سے کھڑے رہے. آخر میں کہنے لگے اسے پکڑو اور ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو. تو وہ کہنے لگا بادشاہ کمال بات ہے، میں نے اتنا بڑا کرتب دکھایا ہے، لوگ اشش کر اٹھے ہیں اور آپ مجھے کوڑے مروا رہے. تو ہارون رشید کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں اتنا قیمتی نشانہ دیا ہے اور تم مداری کر بن گیا، جوکر بن گیا. میں تجھے اسلامی فوج کے اندر بھرتی کرتا ہوں، یہی نشانہ دین کے دشمنوں پہ لگا. اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھا. پہلی بات پہچانے ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے. نوجوان زیادہ غور کریں اور پھر اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ دیر نہ کریں. اگر وقت ہے، اگر صحت ہے، اگر طاقت ہے، اگر صلاحیت ہے، اگر اعصاب مضبوط ہے، اگر ابھی یادداشت بھرپور ہے تو دیر نہ کرے. قرآن مجید نے کہا ہے فاستبقوا الخیرات، پھر اس طرح کرو نیکیوں میں سبقت لے لاؤ، آگے بڑھ جاؤ. ویسے دنیا داری کی دور منع ہے آگے نکلنے کی کہ میں اس سے پیسے زیادہ کما لوں، معروف زیادہ ہو جاؤں. فرمایا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اور کس طرح؟ قرآن مجید فرماتا ہے والسابقون السابقون، فرمایا سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ ہی گئے. جنہوں نے جلدی دین قبول کیا، جلدی دین پر عمل کیا، جلدی سمجھداری دکھائی، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے. تو یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک المقربون، یہ اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، یہ قریبی لوگ. ہم دیر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تاریخیں دیتے رہتے ہیں، بس میں ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد نہیں ہوں، بس میں حج کر رہا ہوں اس کے بعد میں بالکل نیک ہو جاؤں، بس یہ شادی کر لوں بچے کی اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاؤں. ہم وہ خاص چستی نہیں دکھاتے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے کا مہینہ، یہ دوڑ دوڑ کے عمل کرنے کا مہینہ. ہمارا بیکار وقت ضائع ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہم اپنی قیمتی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں. ہمارا نفع بخش وجود ہوتا ہے، خوش گپیوں میں سارا ضائع ہو جاتا ہے. بیکار ویڈیوز موبائل پہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں، 1 منٹ کا نفع نہیں. وہ ویڈیوز دیکھ کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، کوشش کریں کہ کوئی کام جو ہے وہ لیٹ نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صحت ہے نا تو اسے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. یہ بخاری میں حدیث ہے. فرمایا اگر تمہارے پاس جوانی ہے
تو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھو، کام کرو، عمل کرو۔ اور فرمایا اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو شدید مصروفیت سے پہلے اسے غنیمت سمجھو۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے اگر زندگی ہے تو موت سے پہلے اسے غنیمت جا، اپنے آپ سے کوئی کام لے، عملی زندگی میں آئے، وقت ضائع نہ کرے۔ 39 سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، پوری 40 سال نہیں، اور پورے علاقے کو، پوری اسلامی سلطنت کو انصاف سے بھرا۔ انہوں نے بہت سارے فلاحی کام کیے، 5 سپارے قرآن مجید بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، ذکر فکر بھی روز کیا، مخلوق کی خدمت بھی روز کی۔ 39 سال عمر، اتنا بڑا انقلاب کر دے۔ او میرے بھائی، ہمارے ہاں تو لوگ بڑے ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ 30 سال کا ہے، ہاں ابھی بچہ ہے، ابھی عمر کم ہے، تو بڑا کب ہوگا؟ بھائیوں، جلدی کی جائے بعض کاموں میں، حصول نیکی میں جلدی کی جائے، آگے بڑھ کر خیر کمائی جائے، جد و جہد کا مزاج پیدا کیا جائے، بلا وجہ کا آرام اور آرام دہ زندگی اور یہاں لیتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں، اس سے نکلا جائے، اپنے حصے کی ڈیوٹی کی جائے، اپنے حصے کی خدمت کی جائے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ سارا دن بیٹھ کے شکوہ کرنا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، تو بھائی چلو ہم کچھ کر لیتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کچھ سبقت لے جائی جائے، کچھ دوڑے، کچھ آگے بڑھے، کچھ جد و جہد کرے، کچھ کام کرے، اپنے وجود کو نفع بخش بنائے۔ بیکار زندگی جو ہوتی ہے وہ کسی کے کام نہیں آتی، زنگ آلود ہو جاتی بہت سارے لوگوں کی صلاحیتیں، اگرچہ باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن اپنے وجود سے کوئی نفع نہیں لے پاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح سورج چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں۔ کوئی کام کرنا ہے تو کر لو۔ تو میرے عزیز، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بور بڑا ہوتا ہوں اور میرا دل نہیں لگتا اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور بلا وجہ کی مجھے ٹینشن ہے اور اللہ جانے میرے دل میں خیالات کیوں آتے ہیں، دراصل زندگی کو با مقصد نہیں بنایا، دراصل کچھ مقاصد اور اہداف نہیں طے کیے۔ جب زندگی میں ہدف کوئی نہیں نہ ہوتا، مجھے بتائیے دولت کمانا کوئی ہدف ہے؟ یہ تو ضرورت ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن یہ رستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ شہرت بھی کوئی ہدف نہیں ہے۔ بتائیے آپ نے اپنی شہرت سے کیا فائدہ لی؟ آپ بڑے اہداف طے کریں، بڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد محبوب تشریف لائے، تو سفر جو ہوتا ہے یہ آج بڑا آسان ہو گیا ہے، آرام پہ ہو گیا ہے، انسان ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہے، بڑی آسانی اور آسودگی ہو گئی ہے۔ لیکن پھر بھی جب سفر کرنا ہوتا ہے تو ایک مشکل تو درپیش ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس سفر کو دیکھیے جو گھوڑے پہ ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا، تو حضور علیہ السلام ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد آئے سفر سے، تو حضور کے لباس مبارک پر اور نبی پاک کے جسم مبارک پر سفر کے آثار تھے۔ تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ سفر پر جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے۔ نبی کریم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو حضور کے چہرے پر وہ جو بظاہر نکاہت تھی اور آثار سفر تھے، ان کو دیکھ کر جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مغموم ہو گئی، پریشان ہو گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے،
آپ کتنی جدوجہد کرتے، کتنی بظاہر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. وہ ہمارا بچہ ہمارا ایک دکھ بیان کرے نا کہ آپ کتنی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بیٹا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں، میرے پاس تو دکھوں کی کتاب ہے، میں نے تو بڑی مشکل سے فلاں فلاں ڈیوٹیاں کی ہیں. حضور کی صاحبزادی شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے، تو حضور نے بات کا رخ ہی بدل دیا، نبی کریم نے بات کا زاویہ ہی بدل دیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم بڑے اہداف لے کر بڑے مقاصد لے کر آئے. پھر حضور نے وہ مقصد بیان کیا، فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، اور نہ کوئی جھوپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. تو جب اتنے بڑے مقاصد ہو تو کچھ تھکاوٹ تو ہوگی، کچھ بظاہر تکالیف تو ہوگی، بلکہ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت بخاری شریف میں اور بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا تو حضور موٹے باغ کی چارپائی پہ آرام فرما تھے. ہم تو بڑے نرم بستروں پہ آرام کرتے ہیں اور دیر تک آرام کرتے ہیں، اور ماں بدولت کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور بڑا طویل، اور جناب کیا کہنے، کہتے موٹے بانگ کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے. جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب اٹھے، اچانک حضور کی کمر مبارک سے ذرا قمیض مبارک ہٹی تو میں نے دیکھا کہ وہ موٹے بانگ کی چارپائی کے نشان حضور کے جسم اقدس پر ہے. یہ بخاری میں موجود. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا. یہاں فلسفے کو سمجھیے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسر و کسریٰ، وہ اللہ کے دین کے دشمن، وہ اتنی آرام سے زندگی گزارے، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ حبیب مطلق ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ پشت مبارک پر موٹے باغ کی چارپائی کے نشان ہیں. تو حضور نے کیا سوچ دی؟ نبی کریم فرمانے لگے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں بڑی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو یہاں کچھ کام کرنا ہے، یہاں کچھ جدوجہد کرنی، یہاں کچھ ڈیوٹیاں کرنی ہے، یہاں اپنی صلاحیتوں سے کچھ فائدہ لینا. ملت کے جوانوں ایک پیشہ صرف برا ہے، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی مسلسل محنت کرنا، مسلسل جدوجہد کرنا، مسلسل کام کرنا، مسلسل ڈیوٹی کرنا. میرا ویسے چھوٹا سا تجربہ اپنی زندگی کا یہ ہے، میں نے دیکھا جو لوگ بالکل فارغ ہوتے ہیں نا وہ پکے نمازی بھی نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ. میں نے مصروف ترین لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے مصروف ہیں، وقت نکال کے 5 وقتہ نماز پڑھتے، بڑے مصروف ہیں، زندگی بڑی بیزی ہے، لیکن وقت نکال کے تراویح میں شریک ہوتے، مینج کر رکھا ہے چیزوں. تلاوت قرآن مجید کے لیے اوقات مقرر ہے، درود و سلام کے لیے اوقات مقرر ہے، غرباء کی مدد کے لیے اپنی زندگی میں انہوں نے وقت نکال رکھا ہے. یار ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم بس بہت سارے چیزوں کو رسومات سمجھ کر ادا کرتے ہیں. کتنا بڑا مجمع ہے، آپ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم سارے آج یہ طے کریں کہ ہم محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، تو اتنے سارے ورکر اگر تیار ہو جائیں کام کرنے کو، خدمت کرنے کو، ڈیوٹی کرنے کو، کوئی مسجد کی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی غرباء کی مدد کر رہا ہے، کوئی محلے میں کام کر رہا ہے، کوئی اپنے خاندان میں ڈیوٹی کر رہا ہے، وقت بچ گیا ہے تو اللہ کے گھر آئے ہیں، نوافل پڑھنے شروع کر لی. لیکن اپنے آپ کو بیکار نہیں کرے، ورنہ انزائٹی کہیں نہیں گئی، ڈپریشن تو کہیں نہیں گیا، پھر تو لوگ جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار تیزی سے ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی مثبت مصروفیات وقت پر شروع کریں گے، کمال ہو جائے گی، زندگی کام لگ جائے گی.
لیکن دیر نہیں کرنی، ساری زندگی طے کرنے میں نہیں لگا دینی، ساری زندگی سوچنے سمجھنے میں نہیں لگا دینی۔ لوگ آئے ڈیوٹی کر کے چلے بھی گئے اور ہم طے کرتے پھر رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ ہمیں سبقت لے جانی ہے نیکی کے کاموں میں۔ حضرت عمر فرماتے ساری زندگی میری دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں۔ یہ بڑی پسندیدہ دوڑ ہے، اس کو لگائیے کہ خیر کا کام میں نے کرنا ہے، خیر کی ڈیوٹی میں نے کرنی، یہ جدوجہد میں نے کرنی ہے۔ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے، جدوجہد کیجئے۔ آپ یقین کریں بہت سارے سادے لوگ بہت بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں زندگی، اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، وہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ کی مدد آ جاتی اور بڑا کام ہو جاتا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیکار نہ بٹھائے، وقت کو ضائع نہ کرے۔ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، جسم میں دردیں ہو رہی، آہستہ آہستہ کمزوریاں بڑھ رہی۔ اپنے حصے کی ڈیوٹی کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، چلتے چلتے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ شہادت کا درجہ عطا کرے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ وہ کھجور کھا رہے تھے۔ مجھے بتائیے کھجور کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنے گھنٹے صرف ہوتے؟ کتنے دن لگتے؟ کھجور ہی کھانا ہے نا۔ تو جتنی کھجور وہ کھا چکے تھے کھا لی، باقی انہوں نے گلے سے نکال دی، اور بقایا انہوں نے چھوڑ دی۔ جو کھا رہے تھے کھا لی، باقی چھوڑ دی، اور اسی وقت تلوار پکڑی اور میدان میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر انہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ جو انہوں نے بقایا کھجور چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو یہ پیغام دیا کہ میں شہادت کے قریب جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگ۔ مجھے جلدی سے آگے بڑھنا، جلدی سے سبقت لے جانی ہے، جلدی سے کام کرنا ہے، یہ ڈیوٹی ہے، اسے سر انجام دینا ہے، اپنے آپ سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام لینا ہے، وقت کو سمیٹنا ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، جو تشنا ہے۔ ابھی تو ہم نے اپنی والدہ کو ڈھیر سارا وقت دینا ہے، والد کے قریب بیٹھنا ہے، ان کے حکم سننے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورے کرنے۔ ہم نے اپنی اولاد کو ٹائم دینا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے سوالات سننے، ان کی ذہن کی سطح پر ابھرنے والے خیالات کے جواب دینے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیوی صرف شوہر سے کر سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اس کی بات سننی ہے۔ پھر آپ کے احباب ہیں جو آپ پر اعتماد کرتے، وہ آپ سے مشورہ چاہتے، ان کی بہت ساری باتیں رکی ہوئی، آپ ان کو اچھی مثبت اور بہترین رائے دیں گے تو انہیں آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے۔ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے، اس کو آپ کو بہترین صلاحیتیں دے کر آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن ہم جلدی نہیں کرتے، ٹائم نہیں دیتے۔ کچھ کاموں میں جلدی کرنے سے منع کیا گیا، عجلت نہ کرو، لیکن نیکیوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سبقت لے جانے کی بات کی گئی، آگے بڑھنے کی بات کی گئی، زیادہ سے زیادہ ڈیوٹیاں کرنے کی بات کی گئی ہے۔ میرے عزیز،
ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں تبصرے کرنے کا رواج بڑھ گیا، بس بیٹھو باتیں کرو، گفتگو کرو، فلاں کچھ نہیں کر رہا، فلاں یہ کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے آپ اس سے کام لیں، آپ ڈیوٹی کریں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا کہ آپ اپنا قرآن مجید درست کریں، پہلے تو مخارج ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد اس طرح کریں کہ آپ اس کے مفاہیم کو سیکھنا شروع کریں۔ تو مجھے کہنے لگے 40 42 45 سال عمر ہو گئی، اب تو زبان ہی موٹی ہو رہی ہے۔ تو میں نے پھر محبت سے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ موبائل تو آپ نے بڑی جلدی چلانا سیکھ لیا ہے، واٹس ایپ بھی آپ کو آ گیا ہے، اور فیس بک پہ تصویر لگانا اور جناب فلاں چیز اپلوڈ کرنا آ گئی ہے نا سب کو خیر سے، اور کیا کیا ہمیں چیزیں آ گئی ہے۔ یہ اب پہلے جاتے تھے نا ہم کبھی کسی دفتر میں، پٹوار خانے میں، بینک میں، کسی دفتر میں، تو بڑے بڑے رجسٹر رکھے ہوئے ہوتے تھے لوگوں نے، وہ جب اوپر سے اتارتے تھے تو گرد بھی اڑتی تھی۔ لیکن پھر کمپیوٹر آ گیا تو کیا لوگوں نے جواب دے دیا، انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا؟ لوگوں نے کورسز کیے 4 مہینے کے، 6 مہینے کے، کمپیوٹر سیکھا۔ او بھائی، اگر 50 60 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے تو قبر حشر بچانے کے لیے قرآن مجید بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے اپنے آپ سے وہ نفع نہیں لیا، وہ سعادات نہیں حاصل کی۔ تو خیر جلدی سے بانٹے، آپ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیت سے زیادہ کام لیں، نفل بھی پڑھنے ہیں، عبادت بھی کرنی ہے، قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، دوسروں کے کام بھی آنا ہے، اپنے آپ کو پورے طور پر مزین کر لینا ہے۔ آپ یقین کریں، جو لوگ ہر وقت کام لگے رہتے ہیں نا، وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاید آپ نے بہار شریعت نامی کتاب کا نام سنا ہو۔ یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ حضرت بہت بڑے استاد تھے اور بڑے علماء کے استاد تھے، بہت پڑھایا، اور لکھنے بیٹھے تو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے، اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ آیت پڑھتے، فاضل بریلوی ترجمہ لکھواتے، یہ کام بھی کرتے، عمر بھر پڑھاتے، کام کرتے، کتابیں چھپواتے، عمر گزار دی۔ ایک دن فاضل بریلوی فرمانے لگے، یہ مولانا امجد علی تو ایسے لگتا ہے جیسے کام کی مشین ہے، یہ تو کام ہی کرتے رہتے، ڈیوٹی کرتے رہتے۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ کام کرے، جد و جہد کرے، ہمت کرے، کوشش کرے، آگے بڑھے، اور آپ یقین کریں محنت کرنے والے کی محنت میرا رب ضائع نہیں فرماتا۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھیں، آپ آگے تو بڑھیں، آپ اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین تو کریں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان نوجوانوں پر جن سے پوچھتے ہیں نا کیا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، آج کل فارغ ہوں۔ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ چڑھتی جوانی ہے اور یہ فارغ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ کہتے جب میں نوجوانوں کو آرام پسند دیکھتا ہوں تو میں لہو کے آنسو روتا ہوں۔ تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تیرے زمانے کا برحق امام بھی وہ ہے جو تیرے اندر جذبہ پیدا کر دے کہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی خدمت کرنی ہے، کچھ کر کے دنیا سے جانا ہے، کچھ ہمیں ڈیوٹی کرنی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور جو سرکار نے اللہ کی بارگاہ سے پیغام لا کر ہمیں دیا ہے، اس سب پر صدق کے دل سے ایمان لانا۔ ویسے جو ایمان ہوتا ہے یہ انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ آپ جب اپنے اللہ کو خالق، مالک، رازق، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کامل، اکمل، مکمل، اور حضور علیہ السلام کو غیب دان
با اختیار مان لیتے ہیں تو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کامل سے رسول کائنات علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اور ہم جو لوگ ہیں جو دور نبوت سے 14 صدیاں پیچھے ہیں، ہمارے لیے تو نبی پاک نے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور فرمایا اسے 7 بار مبارک ہو جس نے پھر دیکھے میرا کلمہ پڑھا۔ اور اس کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کا۔ تو فرمایا فرشتے تو اللہ کے عرش کے قریب رہتے، وہ تو جنت کو دوزخ کو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تو انہیں وہ بڑے معجزات دیکھے ہیں، میرے بڑے کمالات دیکھے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ پھر فرمائیے نا کس کا ایمان عجیب ہے؟ تو فرمایا ان کا عجیب ہے جو ہمارے بعد آئے ہیں۔ آپ دیکھا نہیں ہوگا پر ایک جھلک پر گویا جان قربان کرنے کو تیار۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی طاقت، اپنے دل کے اندر قوت یقین، قوت ایقان، سب سے پہلا حق نبی پاک علیہ السلام کا یہ۔ اور پھر اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا حق یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند۔ تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا اگر آپ محبت رسول میں مضبوط ہو جائیں تو نماز بھی ذائقہ دینے لگ جائے، تلاوت قرآن مجید کا بھی ذائقہ ہے، نبی پاک کی امت کی خدمت کرنے کا بھی ذائقہ ہے۔ آپ لوگوں کے دکھ درد میں جائیں گے، آپ کے دل کو اللہ تسلی عطا کرے۔ تو بھائیوں حضور کا پیار اور کامل محبت نبی پاک علیہ السلام، اور اس میں نہ وارفتگی ہو، صرف نعرے نہ ہو، جذبات نہ ہو، صرف محفل میں محبت نہ ہو، بلکہ اس کے اندر وارفتگی ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، شوق ذوق۔ آپ دیکھیے نا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے، تو کریم نے پوچھا ثوبان کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں دل نہیں نہ لگتا تو میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو اب اس بات نے رلا دیا ہے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوگے اونچے مقام میں نبیوں کے ساتھ۔ تو یا رسول اللہ جنت میں آپ کی زیارت کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ یہ ذرا آپ نے محبت کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ میری طرف دیکھیں جی، جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ایک لفظ بولتے ہیں پردیسی جو مجبور بھی ہوتے ہیں بڑے، وہ بھی کہتے ہیں میرا بچوں کے بغیر دل ہے۔ یہ دل نہیں لگتا، یہ محبت کی علامت ہے۔ وہ بڑی مشکل سے گئے ہوتے ہیں پر دل نہیں لگتا، ماں کے بغیر، باپ کے بغیر، اولاد کے بغیر، بہن بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتا، لوٹ آتے ہیں، دل نہیں لگتا۔ لوگ بڑی بڑی تکلیف سہتے ہیں پر کہتے ہیں چونکہ دل نہیں لگتا رہ نہیں سکتے۔ اور میرے بھائی صحابی بھی کہہ رہے ہیں دل نہیں لگتا پر یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں لگتا۔ اور یہ قلبی کیفیت ہے، جب کوئی اداس ہو جاتا ہے تو سیانے سیانے لوگ ہم نے روتے دیکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب پر، دل پر وارد ہو یہ چیز
یا رسول اللہ دل نہیں لگے گا تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا جو رب رسول کی اطاعت کریں گے نا انہیں اللہ تعالیٰ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی جگہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، نبی پاک سے کامل محبت کرے، رات کو اکیلے میں بیٹھ کے نعت سنا کرے، تنہائی میں آپ اپنے موبائل پر نعت لگائیں، آپ اکیلے ہو، اور جب آپ یہ نعت سنیں گے نا بار بار، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اگر آپ تنہائی میں یہ نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ خواب میں بھی مدینہ نظر آئے گا، کیونکہ جو کام بندہ کرتے ہوئے سوتا ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ تو نبی پاک سے جب کامل پیار کرو گے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ جو بے ادب ہے نا، بے ادب جنہیں نام نہیں لینا آتا، ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جنہیں حضور کا نام تک نہیں صحیح لینا آتا۔ حضور کی تعظیم کرنی، توقیر کرنی، جملے ادب والے۔ صحابہ نا ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب نہیں بولتے تھے، ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتے۔ یہاں میرے اگر خدا نخواستہ شملے کو، امامے کو آگ لگ جائے تو آپ کیا یہ کہیں گے مفکر اسلام، پیر طریقہ تو میرے بھائی نے تو میری اوقات سے بڑھ کر میرے لیے جملے بول دیے، میں پریشان تھا کہ میں کہاں اپنے آپ کو ڈھونڈوں گا، میں کہاں اور یہ جملے کہاں۔ تو وہ اب شملے کو، پگڑی کو آگ لگی ہے تو کیا آپ اس میں کہیں گے پیر طریقت، رابر شریعت، مفکر اسلام، خطیب؟ اتنی دیر میں دل کرے آگ سارا کام کر دیا۔ ایمرجنسی میں ادب یاد نہیں رہتا، بلکہ اگر آگ لگ گئی خدا نہ خواستہ کپڑے کو تو فوراً میرا بھائی کہے گا آگ آگ آگ، آپ کے شملے کو آگ لگ گئی، فوراً پکارا جائے گا۔ لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب، حضرت ابوبکر صدیق کے مقدس پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے غار ثور میں، اور اتنا سخت اس نے ڈسا ہے کہ زہر پھیلا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو وہ ساڑھے پنجابی جی تو کہندے نے سانپ دی دہشت ہی بڑی ہوندی ہے۔ اب وہ سانپ نے ڈس لیا ہے جناب صدیق اکبر کے پیر کو۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا عرض کرتے ہیں، کیا انداز ہے، سانپ نے ڈسا ہے، ذرا سوچنا، سانپ یہاں چھپکلی آ جائے تو شاید بہت سارے لوگ اٹھ کے دوڑ پڑے، سانپ نے پیر پہ ڈس لیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو انداز کیا ہے گفتگو کا؟ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، میرے پیر کو سانپ نے ذرا ڈس لیا۔ اس زمانے، اس ماحول میں بھی ادب بھولے، جذبات میں بھی کبھی آداب نہ بھولے۔ یہ جو ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا، اس میں بھی بعضوں کا لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں میری طرح کے، تو بعض ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو اس ممبر کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی ہوں۔ آپ کو یہاں بھی آداب، حضور کا ادب ہر جگہ ہے، احترام ہر جگہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر نبی پاک کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نہ تشریف لے گئے ایک صلح کرانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ اب آپ صلح کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ صلح کرانی ضروری ہے، جماعت تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو خیر ہے، دعا کرے صلح رہے سب کی، امیر تو کہہ دے۔
اللہ کرے فسادات ختم ہو اہل حق کے بیچ میں سے، آمین۔ تو حضور صلی اللہ کے لیے چلے گئے۔ اب سرکار کو آنے میں دیر ہو گئی تو صحابہ کو پتا تھا کہ اگر حضور دیر سے آئے تو امام کس نے بننا ہے۔ اقامت ہوئی تو مصلی پہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ معراج کی رات نا، معراج کی رات نبی پاک کا مقدس بازو تھام کے حضرت جبریل نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کو پتا تھا یہ امام الانبیاء ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کو تو میرے مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی امامت کا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے لوگوں کو نماز پڑھا، تو فرمایا دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ جناب صدیق اکبر جماعت کرا رہے، حضور ذرا دیر سے آئے۔ اب جب آئے نبی پاک تو صف میں شامل ہوئے تو صحابہ نے نا متوجہ کیا جناب صدیق کو کہ حضور آ گئے۔ ان کو جب پتا چلا نا نبی پاک آ گیا تو جماعت کراتے کراتے ہی حالت نماز میں ہی حضور کی تعظیم شروع کر دی۔ ایک قدم انہوں نے پیچھے ہٹایا تو نبی پاک نے فرمایا پڑھاؤ نا نماز۔ انہوں نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا، دور بیٹھے ایک درویش حدیث کا ترجمہ کرنے لگے، وہ کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تے وال ویکھا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نماز پڑھا کہ میں تے وال ویکھا، مینوں کعبہ بھول کے آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ نماز حضور آگے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے میرے کریم نے فرمایا ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا تو جماعت کرائی کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی پاک کی امامت کرائے۔ تو حضور کا ادب، تعظیم، توقیر بڑا ضروری کام ہے، یاد رکھنا۔ اور چوتھی بات، حضور کا ہر حکم ماننا امت کے لیے ضروری ہے۔ واجب ہے امت پر کہ نبی پاک کا ہر حکم مانے۔ اور میں والے دن حضور کا حکم مانتے ہو، بیٹے کی شادی والے دن کیوں نہیں مانتے تھے؟ کول والے دن تو بلا لیتے ہو مولانا صاحب کو، پیر صاحب کو، تو یہ محفل مہندی والے دن کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں مینوں نہیں پتا، میں ڈیرے تے سا۔ انج نہ کرو، تسی بڑے حاجی ہو، نمازی ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیرتے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، اور فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور 10 سے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ شہیدوں کی اہمیت کو سمجھے، شریعت ہر جگہ شریعت ہے، دین ہر جگہ دین ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں جلوہ فرما ہے۔ میں عرض کروں گا نبی پاک کا کوئی حکم جب ہم تک پہنچ جائے تو پھر ہم نے برادری نہیں دیکھنی، پھر ہم نے قبیلہ، یہ داڑھی کا کوئی وزن ہوتا ہے ویسے؟ رکھتے کیوں نہیں؟ اور رکھو تو پوری رکھو جو حضور کا طریقہ ہے۔ اور میرے بھائی عورتیں پردہ کریں جو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ خدا را 5 نمازیں میرے نبی نے ضروری قرار دی ہیں۔ سود حرام ہے حضور نے کہہ دیا تو قیامت تک حرام ہے۔ کوئی لاکھ دلیلیں لاتا پھرے، پر جسے اللہ رسول نے حرام کیا ہے وہ حلال ہو سکتا؟ اس لیے محمود بڑا پیار کرتے تھے ایاز سے، ایاز غلام تھا نا، تو بعض لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو محمود نے ایک دن سوچا کہ تجربہ نہ کرا دیں لوگوں کو پیار زیادہ کیوں کرتے ہیں، تجربہ نہ کرا دیں۔ ایک ہیرا اس نے رکھا اپنے پاس، اور وہ جو سیانے سیانے بندے سارے کھڑے تھے نا ان کو بلایا، ایاز کو آخر میں بلایا، ایک کو بلایا کہا یہ ہیرا تو توڑ دو، میری طرف دیکھنا یار، میری طرف دیکھو، ہیرا تو توڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا ہے توڑوا کے کیا کرو گے، چھوڑو۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں تم بندے سے آنے ہو،
تم جا کے بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کو بلا، ہیرا توڑ دو۔ کہنے لگا اتنا قیمتی ہیرا ہے، توڑوا کے کیا کریں گے؟ وہ سارے سیانے مشورہ دے کے چلے گئے۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا اور بلا کے کہا یہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، ہتھوڑی ماری توڑ دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا اتنے لوگ جو مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ ہیرا نہ توڑوا، تو نے کو توڑ دیا ہے؟ تجھے نہیں پتا قیمتی ہے؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ٹوٹ جائے کائنات کی ہر چیز پر، تیرا حکم نہ ٹوٹے، یہ میں نے طے کر لیا۔ صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، نبی پاک کا حکم، حضور نہ جمعہ پڑھا رہے تھے۔ یہ جیسے ابھی ہم نے کافی گزارش نہیں کی دوستوں سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے، تو خطبہ دیتے دیتے نا جمعہ پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب ایک صحابی قبیلہ بنو غنم میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی پاک نے کسی کا نام نہیں لیا، ان کے کان میں آواز گئی، وہ بنو غنم میں بیٹھ گئے۔ ایک اپنی مسجد کے دروازے پہ تھے، جب کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک کسی کونے میں تھے، گلی میں تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جمعہ مکمل ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا لہذا بیٹھ گئے۔ سنے میرے بھائی، اسی طرح نبی پاک کا 5واں حق یہ ہے کہ اگر حضور کی امت کبھی تکلیف میں آئے، آزمائش میں آئے، پریشانی میں آئے، تو حضور کی امت سے پیار کیا جائے۔ آج کتنا وقت گزر گیا ہے غزہ کے مسلمانوں کو روتے ہوئے، لوگوں نے مدد کیا کرنی ہے، امت مسلمہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنے کو بھی تیار نہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں بیان دیتے ہوئے بھی۔ خدا را نبی پاک کی امت کا پیار یہ حضور کا حق ہے، اس حق کو ضائع نہ کرو، اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے آواز بلند کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری آواز بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی آوازیں بلند کرنے سے کفر پر لرزہ داری ہوتا ہے۔